السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج اس محفل کے ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ عبدالرؤوف یزدانی حفظہ اللہ تعالی۔ میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اتباع رسول جو حقیقی محبت کا تقاضا ہے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے جو دور بیٹھے ہیں یا جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، قریب تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت سب کا یہ سننا سنانا یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اب میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبدالرؤوف یزدانی حفظہ اللہ تعالی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا قریب ہو جائیں بھائی، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ برادران اسلام، آج کا یہ درس قرآن جس میں
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول کے عنوان پر گفتگو کرنے کا جو موقع میسر آیا ہے، میری اللہ سے حضور اللہ کے دربار میں اس کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ آج کی اس محفل کو، اس مجلس، اس بزم کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ یہ میرے بزرگ جو بھائی دیواروں کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے مسجد میں اس طرح بیٹھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ علماء موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 حالتوں میں بیٹھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ پہلی حالت دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے، اور دوسری، ذرا میری طرف توجہ رہے، یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہم گھٹنے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کو کوئی عذر ہے، اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت ہے، دوسرے کو اجازت نہیں۔ میں اس بات کو عام فہم اس انداز میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہم مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا اس انداز سے ہو کہ اس کو قبول ہو جائے۔ مسجد میں گھر کی طرح نہ بیٹھا کرے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ قرآن پاک کا 3 پارہ سورہ آل عمران ہے، جس کی 2 آیات کو میں نے تلاوت کیا، جس کا پہلا لفظ ہے قل۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کے لیے بس ایک شرط ہے، نہ دولت کی، نہ حسن کی، نہ مال کی، نہ زمینوں کی، نہ جائیداد کی، نہ بیٹوں کی کثرت کی، نہ برادری کے اونچے ہونے کی، بس ایک شرط ہے، فاتبعونی۔ آقا نے کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میں محمد کی اتباع کر لو، میری پیروی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا، جب ہم آپ کی اتباع فرما برداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا دوست، اپنا یار، اپنا بیلی بنا لے گا۔ حضرات، آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ ناطہ ہو، اور پھر جب اس کی دوستی ہمیں ملتی ہے تو ہم لوگوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتے ہیں، جی فلاں مسجد کا خطیب، فلاں امام، فلاں علاقے کا چودھری، فلاں علاقے کا ذمہ دار میرا دوست ہے۔ حضرات، یہ عارضی دوستی ہے، اور جس کا رب دوست ہو اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ جس کے بارے میں کہے
اور یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ اور حضرات، دوست کے 4 حروف ہیں، دل و دماغ کی تختیوں پہ منقش کر کے لے جانا، دال وا سین تا، 4 حروف ہیں جن کو ملائیں تو دوست بنتا ہے۔ اگر ان 4 حروف میں سے ایک حرف بھی نکال دیں تو دوست بنتا، دال کو اتار دیں دوست نہیں رہے گا، وا کو ختم کر دیں دوست نہیں لفظ بنے گا، سین کو حذف کر دیں دوست نہیں بنے گا، تا کو ختم کر دیں دوست نہیں بنے گا۔ اب دوست کے 4 حروف ہیں، ہم نے صرف لفظ دوست ہی سنا ہے، اس کا معنی نہیں جانا۔ معنی نوٹ کر لیجیے، دال سے دیانت دار، وا سے وفادار، سین سے سچا، تا سے تابع فرمان، اور جس میں یہ 4 خصلتیں ہو وہی دوست کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ انسان اگر دیانت دار نہیں تو اس کی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ دیانت دار ہونا، ایمانت دار ہونا ایمان والے مومن کی نشانی ہے۔ وفادار ہونا، رب سے وفا، اس کے پیغمبر سے وفا، اس کی کتابوں سے وفا، اس کے ماننے والوں سے وفا۔ اور جس کو وفا نہیں آتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے وفا کی اللہ سے، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ان کی اداؤں کو اپنا قرآن بنا دیا۔ یہ کعبۃ اللہ، یہ مسجد حرام، یہ زمزم کا کنواں، یہ صفا مروہ کی سائی، یہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل، کس چیز کا نام ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وفا کی تھی، اللہ نے ان کی اداؤں کو، ان کی دعاؤں کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا ہے۔ حضرات نوٹ کیجئے کہ جس کا اللہ دوست ہو، ساری کائنات اس کی دشمن بن جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلکہ رات میں نے درس میں یہ بات کہی تھی اور ببانگ دوہل کہی تھی، اور جس کا اللہ یار بن جائے سارا جہان اس کا دشمن ہو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خالق کائنات نے کہا ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور جس کا اللہ دوست ہو جائے پھر دنیا کی دشمنی کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرات آئیے، جو پیغمبر کی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ کیا کریں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کریں گے، اور صرف محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں گے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ، یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کون سے اختیارات ہیں؟ فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، انہ علیم بذات الصدور، اور میں ہی مالک الملک، اور میں ہی قدرتوں کا مالک ہوں، نفع نقصان کا، انسان کی عزت ذلت کا، انسان کے نفع نقصان اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر قبر میں جانے تک، اور پھر قبر سے اٹھ کر حشر میں اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش ہونے تک، اس کے بعد وہ نیک ہے یا بد ہے، جزا و سزا کا مالک، مالک یوم الدین، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے؟
سبھی کا یہ دل چاہتا ہے. پوری دنیا سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں تو کس لیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہی مقصد ہے نا کہ دنیا کمانے کا صرف، اور دنیا بات کی ہے. اصل میں انسان بھول گیا ہے. اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے مقدر نصیب میں جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے، اور تمہارے لباس کا، تمہارے رزق کا، تمہارے رہنے سہنے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور جس چیز کا اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں تجھے عطا کروں گا، اور اس کے لیے انسان تجھے پھر بھی فکر رہتی ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، لباس کہاں سے لوں گا، اپنی اولاد کو کیسے یہ بزرگوں کو ہلا دے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہی بیٹھنے کا نقصان ہے، اس طرح بیٹھنے کا. دیکھیں درس ہو رہا ہے، ان کے اوپر سے گزر رہا ہے. بھائی یہ جو ٹوپی والے ہیں ان کو بزرگوں کو ہلا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث میں آپ بھی چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں آپ گھٹنوں کو. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کی حدیث سنا رہا. اس کے ساتھ محبت کا یہی تقاضا ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. محبت کا یہ تقاضا ہے. اور میں اس کو محب نہیں مانتا کہ جس کے سامنے دلیلیں تعویلیں پیش کر کے اس کو منوایا جائے. اور محب وہ ہے کہ اس کو پتا چلے میرے محبوب نے یہ کہا ہے، وہ اس پہ قربان ہو جائے، اس پہ مار مٹے، اپنے آپ کو اس پہ قربان کر دے. حضرات نوٹ کیجئے، کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اصل بات اس سے آگے والی آیت میں ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگو اللہ کی اطاعت کر لو، والرسول، اور اس کے رسول محمد بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد کی اتباع فرما برداری کر لو. آگے کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پس جو کوئی ان دونوں چیزوں سے منہ پھیر گیا، جو ان سے پیچھے ہٹ گیا، جس نے انکار کر دیا. انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا، عملی تقاضے سے بھی ہوتا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس کی بات کو بھی مانا جائے. محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، عملی طور پر نمونہ پیش کرنا چاہیے. میں عام فہم ایک بات کرتا ہوں. ایک باپ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کا جوان بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بول کے مجھے جواب دینا ہے، میں نے آپ سے جواب لینا ہے. باپ کہتا ہے بیٹے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی پلا دو. تو بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے پیار بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو پانی نہیں پلا سکتا. ایمان سے بتائیں یہ محبت ہے؟ جواب نہیں دیا. آپ سارا ہلا رہے ہیں 5 کلو کا، 50 گرام کی زبان ہلا کے جواب دے. یہ محبت ہے؟ یہ باپ کی اتباع فرما برداری ہے. باپ کہتا ہے او بیٹے میرے سانسوں کا کوئی پتہ نہیں کب ٹوٹ جائیں، اب مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے چند گھونٹ پانی پلا دو. کہتا ہے ابا جان آپ کے منہ سے پھول گر رہے ہیں، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، پھول کون اپنی جولی میں رکھے گا؟ آپ سے محبت بہت ہے لیکن آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، کسی اور کو کہیے پانی پلا دو. ایمان سے بتلاؤ یہ محبت ہے؟ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے، جوتے. جو یہ کہہ رہا ہے محبت ہے لیکن بات کو نہیں مانتا. بات یہ ہے، محبت یہ ہے کہ باپ کی زبان سے اشارہ ہو فوراً اس پہ عمل کرے. ہم لوگ بھی محبت 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 کرتے ہیں لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے ہم سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، اس سے پوچھ لیں اس سے پوچھ لیں. حضرات اس کا نام محبت نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا،
اور پس جو کوئی تم میں سے پھر گیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ صرف مجھے، تجھے، آپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بچوں کو حکم ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ آرڈر اپنے انبیاء کو بھی دیا۔ کب دیا؟ جب عالم ارواح میں تھے تو کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بننے والوں، میں تمہارے سروں پر کلاه نبوت رکھ دو، تمہارے سروں کو کلاه نبوت سے سرفراز کر دو، اور تمہیں نبوتیں دے کر دنیا میں بھیج دو، تمہیں علاقے قومیں تقسیم کر دو، تم دنیا میں جاؤ، اپنی تورات، اپنی انجیل، اپنی زبور، اپنے صحیفوں کو تم دنیا میں ان کا نظام چلا رہے ہو تو کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم تمام کے بعد میرا آخر زمان نبی آ جائے مصدق لما معکم، وہ تمہارے سب کی تصدیق کر دے۔ تو میرے نبیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ ہی بتلا دے ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا اس کے آنے کے بعد اپنی کتابوں کی دعوت نہیں دینی۔ حضرات ذرا جواب دیجئے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، یہ آسمانی کتابیں ہیں یا زمینی کتابیں ہیں؟ سبھی نہیں بولے آپ، جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو پک ہے وہ بولے۔ یہ زمینی ہے یا آسمانی ہے؟ اور سچی کتابیں ہیں، نبی بھی سچے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کہا اس کے آنے کے بعد اپنی کتابوں کو بند کر دینا، اپنی نبوتوں کو ختم کر دینا، اپنی شریعتوں کو بند کر دینا، اپنی نبوت کے سکوں کو بند کر دینا۔ اور کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اور نبیوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا ہے۔ لوگوں نے تمہارے پیچھے نمازیں پڑھنے کی حالت میں ہو، لوگ تمہارے پیچھے پڑھ رہے ہو، تم نے آمنہ کے لال کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تم نے اپنی کتابوں کی دعوت نہیں دینی۔ اور ساتھ کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے قرآن کے آ جانے کے بعد، آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد، کسی نے تورات کی، انجیل کی، زبور کی یا کسی صحیفے کی دعوت دی، فمن تولی بعد ذلک، میں اس کا نام نبیوں کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ اور جس نے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تورات کی دعوت دی یا انجیل کی یا زبور کی، میں اس کا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دوں گا، نبیوں کی پارلیمنٹ سے اس کو خارج کر دوں گا، نااہل قرار دے دوں گا۔ حضرات، جب رب اپنے نبیوں کو یہ کہہ رہا ہے، اور میری تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس پیغمبر کی نافرمانی کریں، اس کے حکموں کو ہم نہ مانیں۔ جب رب نے کہہ دیا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، وہ نبیوں میں نہیں رہے گا، فاسقوں میں ہو جائے گا۔ حضرات، محبت کا تقاضا، جنہوں نے محبت کی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، 10واں پارہ سورہ توبہ۔ درس کے بعد جب آپ کو موقع ملے، ترجمے والا قرآن لے کر آپ اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، خود پڑھیں، تفسیر پڑھیں،
انشاءاللہ کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے راستے پہ آ جائے گا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. اور صراط مستقیم کسی کے بابے کی، کسی کے مولوی کی، کسی بڑے کی بات کا نام نہیں. صراط مستقیم رب کے قرآن کا نام ہے، محمد کے فرمان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجیے، وہ کائنات کے لوگوں، زندگی بسر کرتے ہوئے تمہاری زندگی میں ایسا وقت آ جائے، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، آباؤکم، دوسری طرف تمہارے آباؤ اجداد ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، وابناؤکم، اور دوسری طرف تمہارے بیٹے بیٹیاں ہوں، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، وإخوانکم، دوسری طرف تمہاری بہنیں بھائی ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، وازواجکم، دوسری طرف تمہاری بیویاں ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، وعشیرتکم، دوسری طرف تمہارا قبیلہ برادری کنبہ شریکہ ہو، واموال اقترفتموها، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، اور دوسری طرف یہ دنیا کا مال جس کو تم کماتے ہو، دوسری طرف یہ ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، دوسری طرف تمہاری تجارت سوداگری ہو جس کے نقصان سے ڈرتے ہو. اللہ نے کیا کہا؟ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کا راستہ ہو، اس کے پیغمبر سے محبت کی بات ہو، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ہو، تو بتلاؤ دوسری طرف تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارا مال و دولت ہے، تمہاری تجارت سوداگری ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور دوسری طرف تمہارے محل، مربع زمین، بنگلے، کوٹھیاں ہیں. اور لوگوں، کیا ان چیزوں سے محبت کرو گے کہ اللہ سے محبت کرو گے؟ اس کے پیغمبر سے، وَرَسُولِهِ، اور کیا ان رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اپنے مال و دولت سے، ان سے محبت کرو گے یا اس کے رسول سے محبت کرو گے؟ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد کا وقت ہو تو تم اپنے بیٹوں کے، بچوں کے منہ دیکھ کر ان کی دنیاوی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں جہاد سے روح گردانی نہ کر دینا. اگر تم اللہ، اس کے رسول، اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر اپنے آباء و اجداد، بیٹے بیٹیاں، بیویاں، بہن بھائی، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، مال و دولت، یہ تجارت، یہ مربع زمینہ، یہ جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ محل، اگر ان سے محبت کرو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کیا کرو. اس کی رحمت کی امید نہ رکھنا، اس کے عذابوں کا انتظار. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی عملی تفسیر بن کر، اس کی تشریح بن کر، عملی طور پر نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پھر اپنے آپ کو پیش کیا. آباؤکم کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، سب کہیے رضی اللہ تعالی. میدان بدر ہے، یہی جو بدر کا میدان آپ کے قریب ہے. جب آقا علیہ السلام مکے سے گئے تو مدینہ میں 2 سال رہے. کفار مکہ نے آپ کو مدینے میں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. آپ نکلے اللہ کے حکم سے، میدان بدر میں آئے. بدر کا معرکہ ہوا، 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن نام ہے اس کا،
یہ بدر میں کافروں کی طرف سے آیا تھا. جب بدر کے بعد اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، یہ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن اپنے بابا صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی. تو کیا کہتے ہیں؟ ابا جان، میدان بدر میں آپ بار بار میری تلوار کی زد میں آتے تھے، لیکن جب میں دیکھتا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں اپنی تلوار کو پیچھے کر لیتا تھا، آپ کو باپ سمجھ کے معاف کر دیتا تھا. واہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے مقدر تیرے نصیب کا کیا کہنا. تو مکے میں بھی نبی کے ساتھ تھا، ہجرت کی رات نبی کے ساتھ تھا، بدر میں نبی کے ساتھ تھا، احد میں نبی کے ساتھ تھا، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، حنین میں، حدیبیہ میں، مکے کو فتح کرنے کے دن پر بھی تو نبی کے ساتھ تھا. آج روزے میں بھی نبی کے ساتھ ہے، کو میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا. آقا نے کیا کہا تھا کہ حوض کوثر پہ بھی صدیق میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرات، یہ وفا کا صلہ ملا، پیغمبر سے محبت کا صلہ ملا. تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی؟ کہا بیٹے کان کھول کے سن لے، تو بدر کے میدان میں مجھے باپ سمجھ کے معاف کرتا رہا. مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے، اور اگر تو میدان بدر میں ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا، مجھے رب کی قسم ہے تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. حضرات نوٹ کیجئے، یہ باپ بیٹے نے اپنی اپنی بات کی، اور یہی بدر کا میدان ہے، یہی بدر کا. کافروں کی طرف سے جرح نکلا، مسلمانوں کی طرف سے اس کا سکا بیٹا عبیدہ نکلا. دونوں آمنے سامنے تلواریں لہرا رہی ہیں. مسلمان کسی پہ پہل نہیں کرتا، یہ کافر کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں پہ حملے میں پہل کرتا ہے. جرح نے اپنی تلوار کو لہرایا، وار کیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روکا اور باپ کے پاس سے گزر کر واپس پلٹے کہ ہو سکتا ہے باپ ابھی کلمہ پڑھ لے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. لیکن کیا ہوا، جب واپس پلٹے تو باپ نے پھر وار کیا. حضرت عبیدہ نے پھر تلوار سے روکا. جب اس نے تیسری مرتبہ وار کیا باپ نے بیٹے پر، بیٹے نے پھر روکا، اور چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر زمین پہ نہیں دیکھا جو حضرت عبیدہ نے کیا. اپنی تلوار کو زور سے اٹھایا، اپنے باپ کے سر پر مارا. صرف سر پہ نہیں، اتنی زور سے مارا کہ ناف تک باپ کے بدن کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اور کیا کہا، اور تیرے جیسے لاکھوں باپ ہو، پیغمبر کی جوتے کی خاک پہ قربان کر دوں. حضرات یہ محبت تھی. آگے آئیے، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ. ادھر باپ تھا، ادھر بیٹا تھا. حضرت صدیق نے بتلایا کہ تیرے جیسے لاکھوں بیٹے میری تلوار کی زد میں ہوتے قربان کر دیتا. وَإِخْوَانُكُمْ، اور ایک طرف آمنہ کا لال ہو، دوسری طرف تمہارے بہن بھائی ہو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بدر کا میدان ہے. یہ کون سا صحابی ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا اس جیسا حسین اس سے قبل محمد کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ حضرات سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر جب کبھی میدان جنگ کے لیے آلات حرب، جنگی ساز و سامان پہن کر، زرہ پہن کر، خوذ پہن کر، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ پہن کر جب اپنے آپ کو تیار کر کے باہر نکلتے
تو ہمیں بھی کئی دفعہ شبہ ہوتا کہ آقا آ رہے ہیں، ان کی چال ڈال پیغمبر سے اتنی زیادہ ملتی۔ میدان بدر میں ان کا سکا بھائی کافروں کی طرف سے آیا، وہ گرفتار ہونے والوں میں گرفتار ہو گیا۔ تو جب کافروں کے ہاتھوں میں زنجیریں رسیاں ڈال کر ان کو باندھا جا رہا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی پاس سے گزرے، کیا دیکھا کہ ان کا حقیقی بھائی جس کو ایک مسلمان باندھ رہا ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر کیا کہتے ہیں، ذرا اس کے ہاتھوں کو کس کے باندھنا، زور سے باندھنا، اس کی ماں بہت امیر ہے، اس کو چھڑانے کے لیے پیسے زیادہ دے گی۔ تو بھائی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، اور مصعب بن عمیر مسلمان ہو کر تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تو بھائی کو نہیں پہچانتا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کیا جواب دیا، کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تجھ کو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، اور میرے نزدیک خون کے رشتے نہیں عقیدے ایمان کے ہیں۔ اور لوگوں سن لو، رب کے نزدیک بھی رشتہ عقیدے کا ہے، توحید کا، ایمان کا ہے۔ اگر نوح نبی کا بیٹا نہیں مانتا تو رب اس کو بھی باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ اور نبی جب دعا کرتا ہے رب کہتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، نبی کہتا ہے من اہلی، اللہ کہتے ہیں نوح نہیں، تیرا اہل نہیں، تیرا اہل ہوتا تو تیری بات کو مانتا۔ حضرات آگے آئیے، بات سنیے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، میدان احد ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلا دن ہے، شادی ہوئی، نکاح ہوا، ادھر سے آقا نے آوازہ بلند کیا، مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو۔ آواز کان میں پڑی، بیوی کے پاس سے اٹھتے ہیں، تلوار کو پکڑا، دروازے پہ پہنچے، کیا کہا پلٹ کے، بیوی ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کر آئندہ زندگی گزارنے کے ضوابط بھی طے نہیں کیے، ابھی ان باتوں کو بھی مکمل نہیں کیا۔ پیغمبر کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی ہے، تمہاری محبت ایک طرف، آقا کی محبت ایک طرف، تمہاری محبت کو پیغمبر کی محبت پہ غالب نہیں آنے دوں گا۔ میدان احد میں پہنچے، شہید ہو گئے۔ بیوی کو کیا کہا، اگر میں زندہ رہا تو واپس تم سے آ کے ملوں گا، اگر شہید ہو گیا رب کی جنت میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کیا ہوا، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ بیوی کو پتا چلا، پردہ کیا ہوا ہے، میدان احد کی طرف آ رہی ہے، آقا کی نظر پڑی، فرمایا صحابہ پتہ کرو کون بی بی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کیا کہا، میں آقا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے پلٹ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آقا وہ ہم سے بات نہیں کرتی، کہتی ہے پیغمبر سے بات کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا بلاؤ۔ پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا مجھ کو معلوم ہے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن بات یہ ہے میرے خامد پہ غسل فرض ہو چکا تھا۔ آقا نے کہا صحابہ حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو۔ صحابہ لاش ڈھونڈتے ہیں، لاش نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، عرض کیا آقا فلاں پتھر کے پیچھے حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا، حنظلہ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آقا نے پلٹ کے کہا حنظلہ کی بیوی اور تجھے مبارک ہو، مجھے جبریل نے ابھی یہ بتلایا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے حنظلہ کو خود غسل دے دیا ہے۔ اسی دن سے لقب پڑا غسیل الملائکہ۔ حضرات محبت کا صلہ مل گیا۔ آگے آئیے، وعشیرتکم، اور ایک طرف آمنہ کا لال ہو، دوسری طرف تمہاری برادری شریکہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف
सब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब मक्का से निकले मदीना हिजरत के लिए तो क्या हुआ, माँ बाप आ गए, ससुराल वाले आ गए, कहने लगे बीवी को लेके कहाँ जाते हो, छोड़ दो इसको, नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। कहने लगे ये बेटा भी हमारी नस्ल का है, तुम्हारा इस पे हक नहीं, छोड़ दो इसको भी, बच्चा भी छीन लिया, बीवी भी छीन ली। कहने लगे ये सवारी भी नहीं ले जा सकते, ऐसे ही जाओ। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, आका ने पूछा अब्दुर्रहमान कैसे आए हो? अर्ज किया आका सब कुछ लुटा कर ईमान बचा के आया हो। तो आका ने क्या कहा, और सब कुछ लुटा के आए हो, ईमान बचा के आए हो, रब की जन्नत के वारिस बन के आए हो। और फिर यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला, जिसको मोहब्बत है कहे रजी अल्लाह ताला। यार तुम उसके बारे में नहीं कहते जिसके बारे में रब कह रहा है मैं इससे राजी, ये मुझसे राजी। हमें भी रब की सुन्नत पे अमल करते हुए कहना चाहिए रजी अल्लाह ताला। यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला, जिनको आका ने ये बशारत दी अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, ये जमीन पे चल रहा है, आका ने इसकी जेब में जन्नत का टिकट डाल दिया है। इधर बीवी बच्चा सवारी छोड़ के गए हैं, कुछ भी पास नहीं। फिर एक वक्त आया, अल्लाह ने इतना माल अता किया, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो इनका माल लाने वाला काफला होता ऊंटों का, सबसे आगे वाला ऊंट मदीने में बैठने की तैयारी करता, आखिर वाला ऊंट शाम से उठने की तैयारी करता। और एक दफा का वक्त है, फजर की नमाज के बाद मेरे आका घर तशरीफ लाए। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा आका ये आवाज आ रही है, जमीन कब कपा रही है, क्या बात है? आका ने फरमाया आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का गल्ला आया है, 700 ऊंट हैं उसमें। किसी ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुमने को बात सुनी है रजी अल्लाह ताला अन्हु? अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा, सिहाबी ने कहा मुझे नहीं पता। कहा आका ने तेरे जन्नती होने का ऐलान किया है। कहा इसका गवाह कौन है? सिहाबी ने कहा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह, और जो माँ को मानता है कहे रजी अल्लाह ताला। आज लोग उस पर तबर्रा करते हुए शर्म नहीं करते, और तुम कैसे बेटे हो उसके रूहानी जो अपनी माँ के लिए दुआया कलिमात नहीं कहते रजी अल्लाह ताला। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, तबर्रा करते रहेंगे, वो कल भी माँ आयशा सिद्दीका का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, क़यामत तक भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर उनकी जुबानें तबर्रा करने पे मजबूर हैं तो हम उसकी अजमत के गीत गाने पे मजबूर हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम माँ की अजमत के फरेरे लहराते रहेंगे। और हकीकी हलाली बेटे का यही पता होता है, वो अपनी माँ के बारे में किसी की जुबान से कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। सभी मानते हो उम्मुल मोमिनीन, सभी मानते हो रजी अल्लाह ताला। सिहाबी ने कहा उम्मुल मोमिनीन ने सुना है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ चलते हुए दरवाजे पे आए, दस्तक दी ऐसे, पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? जवाब दिया या उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला, आपका रूहानी बेटा अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो रहा हो। कहा कैसे आए हो? अर्ज किया अम्मा जान, एक सिहाबी ने यह कहा है कि आका ने मेरे जन्नती होने का ऐलान किया और आपने सुना है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा हाँ मैंने अपने कानों से सुना है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने वहीं पे खड़े होकर ऐलान किया उम्मुल मोमिनीन, आप कहती हैं पैगंबर ने मेरे जन्नती होने का ऐलान किया है,
تو اس کے بدلے میں 700 اونٹ بما ساز و سامان رب کے راہ میں وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات آگے سن لیجئے، بات کو اختتام کی طرف لے جاؤ۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم تجارت سوداگری وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلا اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اپنے چچا سے کہا میرا دل چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو چچا کیا کہتا ہے، اور تجھے پتہ ہے مسلمان ہونے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو اس سے مال و دولت، مربع زمینہ، جائیداد، ہر چیز کو تجھ سے چھین لوں گا، کوئی چیز تیرے پاس نہیں رہے گی۔ تو عبد العزیٰ نے کیا جواب دیا، کہا چچا ایک وقت آئے گا جب موت آنی ہے، موت نے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں جانے دینا، سبھی چیزیں یہیں پہ چھوڑنی ہیں، تو کیوں نہ آج میں پیغمبر کے پیچھے چلتے ہوئے خود ہی ان چیزوں کو چھوڑ دوں۔ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ چچا نے جو جسم پہ لباس تھا کہا اس کو بھی اتار دو، اس میں بھی تمہارا حق نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے۔ چلتے ہوئے والدہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، پوچھا کون، کہا اماں تمہارا بیٹا عبد العزیٰ ہوں۔ ماں دروازہ کھولنے سے پہلے بات کو سن لے، میں اس عالم میں ہوں، میرے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا، کہا میں نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، چچا نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے جا کے کپڑے لو۔ عبد العزیٰ نے کیا کہا، اے ماں تجھ سے کپڑوں کا جوڑا نہیں مانگتا، جو گھر میں ٹاٹ کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہی مجھے لا دو، میں جسم پہ لپیٹ کر مدینے چلا جاؤں۔ ماں نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا، اس کو دو حصے کر کے ایک کا تہ بند بنایا، ایک اوپر لپیٹ دیا، چلتے ہوئے مدینے پہنچے۔ آقا نے پوچھا عبد العزیٰ کیسے آئے ہو، کہا آقا سب کچھ گنوا کر، لٹا کر، آپ کی محبت کو دل میں بسا کر، کہا آج کے بعد تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور یہی عبداللہ رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پاس ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ سب کہہ دیجیے، جس کو جتنی محبت ہے اتنی آواز سے کہے رضی اللہ تعالی۔ آئے، کہا عبداللہ تجھے نظر نہیں آتا یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے عمر آج کے بعد نہیں کروں گا ایسے۔ کسی صحابی نے جا کے آقا سے کہا، آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو جھاڑ پلا رہے تھے، غصے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ آقا نے کہا بلاؤ میرے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا عمر اور کسی کو تو چھوڑ دیا کر، یہ محبت کی بات تھی، یہ انداز تھا، تو ہر ویلے تلوار چکی پھرنا، بات سمجھ گئے کہ ہر وقت ہی تلوار کو باہر نہ نکال کے رکھا کرو، کبھی کسی کے ساتھ محبت سے بھی پیش آ جائے گا۔ کہا آقا وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا اس کو چھوڑ دو، اگر ہم بھی اس کے ساتھ ایسے پیش آئیں گے یہ کدھر جائے گا؟ حضرات یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، یہاں ہم سکون کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان ہو، ہمارے قلب کو سکون ہو، ہمارے ذہنوں کی ٹینشن ختم ہو۔ اگر مسجدوں میں بھی آ کر یہی ماحول ملنا ہے تو مسجد میں ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مسجد میں آ کر بھی لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اور نہیں بھائیوں، کم از کم مسجد میں تو اپنے دلوں کو نرم کر کے بیٹھا کرو اور ایسے پیش آیا کرو کہ لوگ آپ کی مثال دیں۔ کیا ہوا، وقت گزرا، جنگ کا وقت آیا،
حضرت عبداللہ نے عرض کیا آقا میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ حضرات موت تو آنی ہے، لوگ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، لوگ شراب پی کر مرتے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں کرتے ہوئے مرتے ہیں، زنا بدکاری کرتے ہوئے مرتے، وہ موت کتنے نصیبوں والی ہے جو اس کے راستے میں آ جائے، جو شہادت کی موت ہو۔ عرض کیا آقا میرے لیے شہادت کی دعا کریں اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار کے لے آؤ۔ وہ لے کے آئے، آپ نے بازو پہ باندھ دیا اور ساتھ کہا تمہارا خون کافر و مشرکوں پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کہا آقا میں شہادت کی دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میرا خون کافر و مشرکوں پہ حرام کر رہے ہیں؟ تو کائنات کے امام نے کیا کہا، عبداللہ تو بیماری کی حالت میں فوت ہو تب بھی تو شہید ہے۔ کیا ہوا؟ بخار ہوا۔ چند دن گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ رب کو پیارے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ جنازے کے لیے آئے، جنازہ پڑھایا، قبر پہ پہنچے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا ادبانی الی اخیکما، ابو بکر و عمر اپنے اس بھائی کو بڑے پیار محبت سے قبر میں اتارنا۔ جب قبر میں اتار دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ حضرات میرا مسلک عقیدہ نوٹ کر لیجئے، محبت کا تقاضا، ہم لوگ قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کو نبی کی سنت مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے لوگ قبر پہ کھڑے ہو کر قبر والے سے مانگتے ہیں، ہم قبر پہ کھڑے ہو کر قبر والے کے لیے مانگتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ہم قبر والے سے نہیں عرش والے سے قبر والے کے لیے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیغمبر کی سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ جو عبداللہ آج تیرے پاس آ گیا ہے، آج تک میں اس پہ راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، زاروں کتار رو پڑے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عبداللہ کیوں رویا ہے؟ عرض کیا کاش کہ آج اس قبر میں ہوتا اور آقا یہ کلمات میرے لیے ادا کرتے ہیں۔ حضرات آخری بات، محبت، اتباع۔ آقا مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، اور بیٹھ جاؤ۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک قدم مسجد کے اندر، دوسرا قدم مسجد سے باہر۔ میں نے شروع میں بات کی، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آقا نے کیا کہا، عبداللہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جوتوں میں بیٹھ جاؤ، دروازے میں ہی بیٹھ جاؤ۔ تو جواب کی دیا، کیا کہا، کیا جواب دیا؟ عرض کی آقا جب آپ کی آواز میرے کان میں پڑی مجھے قدم اٹھانے کی جرت نہ رہی۔ تو آقا نے کیا کہا، عبداللہ آگے آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ویسے بیٹھے بیٹھے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو آقا نے کیا کہا، عبداللہ میں نے ایسے تو نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا کہ پاؤں کے بالی آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، آقا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ حضرات بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہا آقا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ اٹھ کے آؤ، آپ نے کہا ہے آگے آ جاؤ۔ آقا میں اٹھ کے اس لیے کھڑا نہیں ہوا، آپ نے حکم نہیں دیا۔ حضرات یہ محبت ہے، یہ اتباع ہے، اور جو پیغمبر کی اتباع کرے گا، آپ نے کیا کہا، من احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم تمام کو پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی حدیث سے صحیح معنوں میں پیار کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں
पैगंबर की शफात नसीब फरमाए। हमारे दाएं हाथ में नामा अमाल हमें नसीब फरमाए और पैगंबर के हौज़े कौसर से आपके हाथों से पानी नसीब फरमाए। हौज़े कौसर पे 3 गिरोह आएंगे, 3। एक गिरोह के सोने के बर्तनों में पानी, दूसरे गिरोह को चांदी के बर्तनों में पानी। आप कहेंगे यज़दानी साहब इसके बाद तो फिर पित्तर रह गया है, लोहे के बर्तन बाकी बचे, सोने वाले भी पी गए, चांदी वाले भी पी गए, बाकी तो फिर यही रह गए। आका ने कहा और एक गिरोह आएगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों को छोड़ दूंगा, अपने हाथों को जोड़कर हौज़े कौसर में रखूंगा, पानी निकालकर उम्मती के लबों से लगाकर इसको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा दे, अल्लाह इनमें शामिल फरमा दे। और फिर जब जन्नत में जाएंगे पैगंबर का साथ होगा, सभी यही चाहते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, ये थे जनाब फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा इत्तिबा रसूल पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह शेख साहब की ज़ियारत हरमैन कबूल फरमाए। जो कुछ शेख साहब ने बयान किया है, पहले इनको फिर हमें भी इनको अपनाने, इख्तियार करने, इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दें। और जो इत्तिबा रसूल करने वाले, रसूल सम से मोहब्बत करने वालों के लिए जो अल्लाह ने इनामात तैयार कर रखे हैं, अल्लाह हमारा बेशुमार उन खुश नसीबों में फ़रमाए। अल्लाह सबकी ये हाज़िरी सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर के मुसलमान जहाँ भी मज़लूम मखूर हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, फरियाद रसी फरमाए। जो भी काफिरों से बरसर पेकार हैं, अल्लाह उनको फ़तह, कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। और जो भी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ घटिया ज़हन रखने वाले हैं, अल्लाह उनको तहस नहस कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे, उनको नेस्त व नाबूद फरमा दे, उनके आपस में खाना जंगी मुसल्लत फरमा दे। मुसलमानों को, मोमिनों को, मुवहिदीन को उनके शर से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।